ہے یہ ندا، رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے، یہ پیارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے، یہ پیارا رمضان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاست ہے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو ہمارے جناب عثمان عبید قادری صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، جناب محترم قاری حسین نارائنی صاحب، ہمارے تمام کیمرامین، والنٹیئرس، جمی جیب آپریٹر، ہمارے فوٹوگرافر جناب اشفاق الدین صاحب، لائٹنگ انچارج کی پوری ٹیم، آڈیو انچارج کی پوری ٹیم، فلور انچارج، اس کے علاوہ جو ہے وہ ماسٹر کنٹرول روم میں جناب معیز عمر صاحب، حمود منور صاحب، کامران صاحب، مفتی مسعود صاحب، جناب احتشام صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران جو یہاں پر ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، خرم، شیزل، ارسلان، مصباح، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب عدیل سوری صاحب، ہمارے چیف ایگزیکٹو آفیسر جناب عمران ساری صاحب اور محترمہ حنا امان صاحبہ اور جتنے بھی لوگ دامے درمے سخنے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لے رہے ہیں، سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج پاکستان میں 26واں روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 27واں روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی کہیں پر آج 27ویں شب بھی ہے، یعنی آج 26 رمضان المبارک 1442 ہجری اتوار کا دن ہے، مئی کی 9 تاریخ ہے 2021 عیسوی۔ آج پاکستان میں عمومی طور پر اور دنیا میں خصوصی طور پر مدرس ڈے منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عمومی طور پر اس لیے کہ پاکستان میں تو روزی ماہ کا دن ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پوری دنیا میں اس لیے منایا جاتا ہے مدرس ڈے کہ جو ممالک اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ان کا قانون کہ ماں باپ کو اولڈ ہوم میں بھیج دیا جائے، تو وہ اس دن اپنی ماؤں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک دن منا دیتے ہیں کہ مدرس ڈے ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین محترم کہ کیا ماں بھی کوئی ایسی ہستی ہے جسے سال میں ایک بار یاد کیا جائے؟ ایک سوال ہے، کیا ماں کو یاد کرنے کے لیے کسی مدرس ڈے کی ضرورت ہے؟ ماں تو وہ ہستی ہے جو کیا وہ محتاج ہے؟ ماں تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں سورج نے اعتراف کیا کہ ماں کی گود میں وہ گرمی ہے جو مجھ میں نہیں۔ ماں کی گود میں وہ گرمی ہے جو مجھ میں نہیں۔ موسم نے کہا کہ ماں بہار کی پہلی صبح ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی، جوامع الکلم نبی نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دن پوچھا، بلکہ اللہ سے انہوں نے پوچھا کہ اے میرے رب، جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ہاں، یہ حضرت موسیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ جل مجدہ یا اللہ جل جلالہ پوچھا کہ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا کہ فلاں قصائی تیرے ساتھ جنت میں ہوگا، فلاں قصائی تیرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ کچھ حیران ہوئے اور اس قصائی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ واقعہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ بازار میں پہنچے تو دیکھا
ایک قصائی دکان میں اپنا گوشت بیچنے پر مصروف ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصائی اپنی دکان پر دیکھ کر حیران بھی ہوا, پریشان بھی ہوا کہ اے اللہ کے نبی, آپ خود کیوں آئے, مجھے بلا لیا ہوتا. حضرت موسیٰ جاننا چاہتے تھے کہ قصائی میں ایسی کیا خوبی ہے, ایسی کیا بات ہے کہ اللہ نے مجھے میرا پڑوسی بنا دیا ہے. آپ نے اس سے کہا کہ آج میں تیرا مہمان ہوں. قصائی تو یہ سن کر بھائی, مطلب آپ سوچیں نا کہ وقت کا نبی اگر کسی کو کہے کہ آج میں تیرا مہمان ہوں تو وہ کیا کرے گا, وہ تو بہت خوش ہو گیا. ہاں, وہ اس نے شام کو اپنا کاروبار ختم کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا لپیٹا, کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا. بیٹا ذرا چائے دے دینا مجھ کو. ہاں, گھر کی طرف روانہ ہو گیا. اچھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. آپ نے دیکھا کہ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت پکایا, گوشت پکا کر پھر روٹی پکائی, روٹی کے ٹکڑے شوربے میں ڈبوئے اور شوربے میں نرم کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. ابھی حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں. وہ دوسرا کمرہ ایسا تھا کہ کوئی ہماری طرح کی فلیٹس وغیرہ تو تھے نہیں کہ دوسرا کمرہ نظر نہ آئے. وہ تو ایک چادر لگی ہوتی تھی پتلی سی ہے, دروازے ہوتے ہی نہیں تھے. دروازے تو بس صدر دروازہ ہوتا تھا. لوگوں کو تو بھی نہیں پتا ہوگا صدر دروازہ کسے کہتے ہیں. صدر سمجھیں گے صدر جا رہے ہیں شاید. ہاں, صدر دروازہ. اچھا, صدر, یہ صدر نہیں ہے, صدر ہے. صدر تو صدر مملکت ہوتا ہے اور دروازہ ہوتا ہے. بس صدر کہتے ہیں پریزیڈنٹ کو, یعنی مرکزی. تو مرکزی دروازہ صدر دروازہ کہلاتا ہے. تو ایک صدر دروازہ ہوتا تھا. بعد میں گھروں میں اندر خس کی ٹٹیاں لگی ہوتی تھیں. خس کی ٹٹی کہتے ہیں ایک ایسا جو کپڑا ہوتا ہے جس سے ہوا جب ٹھنڈی ٹھنڈی آتی ہے تو اسے خس کی ٹٹی کہتے ہیں. تو یہ پرانے وقتوں کا طریقہ تھا. تو آپ نے دیکھا کہ قصائی نے گوشت پکایا اور گوشت پکا کر شوربے میں ڈالا, شوربے میں ڈال کے اسے نرم کیا, نرم کر کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. کمرہ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ کو بھی نظر آ رہا تھا. ماں ایک انتہائی کمزور عورت بوڑھی پلنگ پر لیٹی تھی. قصاب نے اسے سہارا دے کر بٹھایا. ایک ایک لقمہ آرام آرام سے اس کے منہ میں ڈالتا رہا, آرام آرام سے. جب اس نے کھانا ختم کیا اور بوڑھی عورت کا منہ صاف کیا تو قصاب نے, بیٹا چائے دی مجھے. قصاب نے اسے سہارا دے کر اٹھایا. اٹھانے کے بعد اس کے کان میں کچھ کہا. بیٹا ٹھنڈی آ جائے. ہاں, قصاب نے اس کے کان میں کچھ کہا. اچھا, یہ آپ کی آگے جا کے اگر آپ کی چائے پی لیتے ہم. وہ اصل میں گلا بہت خشک ہے تو اس کے کان میں کچھ کہا, جسے سن کر قصائی مسکرایا اور بوڑھی عورت کو کا جو پلنگ تھا اسے اٹھا کر باہر لے آیا. اچھا, حضرت موسیٰ نے علیہ السلام نے یہ سب کچھ دیکھا اور قصائی سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے اور اس نے تیرے کان میں کیا کہا, ایسا کیا کہا کہ تو مسکرا اٹھا. قصائی نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی, یہ عورت میری ماں ہے. اے اللہ کے نبی, یہ عورت میری ماں ہے. گھر پر آنے کے بعد سب سے پہلے میں اسے کھانا کھلاتا ہوں تو یہ خوش ہو کر روز مجھے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ کے ساتھ رکھے. جس پر میں مسکراتا ہوں, اسے مسکراتا ہوں کہ بھلا کہاں میں اللہ اور کہاں آپ. اللہ ہاں, نہیں ایک نعت بھی تو آپ پڑھتے ہیں سی, کہاں میں اور کیا, ایک نعت ہے, کوئی نعت ہے کہاں میں کہاں رسول بدل, کچھ اس طرح کی ہے, سوچئے گا آپ کو یاد آئی. میں کہاں وہ کہاں, میں کہاں وہ کہاں. ہاں, مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں ہے. ہاں بتائیں ذرا, پڑھیں.
مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہید دو جہاں میں کہاں، وہ کہاں۔ اب دیکھیں، میں کہاں وہ کہاں، تو اس نے بھی یہی کہا کہ میں کہاں آپ کہاں، لیکن جب آج آپ نے آنے کے لیے کہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں کی خدمت کا نتیجہ ہے کہ جب موسیٰ اب بھی آ گئے میرے گھر، اللہ اکبر، جی ہاں، جب ابھی آ گئے میرے گھر تو پھر تو پڑوس میں ہیں۔ اللہ، حضرت موسیٰ نے اسے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے تجھے میرا پڑوسی بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ قصص کی 7ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی، یہ سورہ قصص ہے، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی۔ سوچو ماں کتنی عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ 1,24,000 انبیاء پر وحی نازل کرنے والا بھی ماں پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ماں پر وحی نازل کرتا ہے۔ یہاں عورت مرد کی بات نہیں ہو رہی، ماں پر، کیونکہ قرآن نے کہا ہے مادر موسیٰ پر، ہاں مادر موسیٰ۔ ماں کا مقام دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی ماں انہیں دعائیں دے کر رخصت کرتی تھی۔ جب آپ کی والدہ ماجدہ انتقال فرما گئی تو آپ کو کوہ طور پر چڑھنے کا مرحلہ درپیش ہوا، تو غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر، اللہ، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر، اب تمہیں دعائیں دینے والی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ اللہ، جب مفکرین کے اقوال پڑھنے کو ملتے ہیں تو ایک سے ایک بڑھ کر ماں کی شان میں قصیدے بیان ہوتے ہیں۔ شیخ سعدی کا کہنا ہے کہ جو جنت کا طالب ہے اسے چاہیے کہ ماں کی خدمت کرے۔ حکیم افلاطون کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ماں وہ واحد ہستی ہے جس کی دعا اپنے بچوں کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے، اور باپ وہ واحد ہستی ہے کہ جو بد دعا دے تو فوراً قبول ہو جاتی ہے اللہ، بچوں کے لیے۔ ماں کے حوالے سقراط کہتا ہے، سوکریٹیز، کہ اگر ایک پلڑے میں ساری دنیا رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ماں کی محبت، تو اللہ میں ماں کی محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں لوں گا۔ اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جن کی مائیں حیات ہیں وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کریں۔ ایون میں اپنے بچوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ماں کو پہلا درجہ دیں۔ احمد دعا کو بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اور سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو درجہ ہے، کیونکہ بات یہ کہ میں کیا درجہ دوں گا، میرا تو ایک ہی درجہ ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت کعب بن ابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا کہ مجھ پر میری ماں کا کتنا حق ہے، مجھ پر سب سے محبت میں سب سے پہلے کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد تیری ماں کا، اس کے بعد تیرے باپ کا۔ اللہ، تو محبت کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصے ماں کے، 1 باپ کا ہے۔ اس میں اس کی تفسیر کی شان ورود میں، تفسیر کی شان ورود، اس کی تفسیر حدیث کی شان ورود ہوتی ہے اور قرآن کی شان تفسیر ہوتی ہے۔ تو شان ورود میں حضرت مولانا ادریس کاندھلوی لکھتے ہیں کہ جو 3 حصے ہیں یہ سب محبت کے ہیں، لیکن جو ایک حصہ ہے یہ تینوں حصوں پر غالب ہے۔ اللہ، یہ ایک حصہ تینوں حصوں پر غالب ہے، کیونکہ باپ کے بغیر ماں نہیں بن سکتی، کہ باپ کے بغیر ماں نہیں بن سکتی، ماں اور باپ مل کر ماں باپ کا رشتہ بناتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک حصہ تینوں حصوں پر غالب ہے، لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ ماں کی خدمت کرے، باپ کی عزت کرے، کیونکہ ماں تو عزت کے ساتھ ہی آتی ہے۔ بے شک، تو بڑے بے عزت ہیں وہ بچے جو ماں کی بے عزتی کرتے ہیں، اے، بڑے بے عزت ہیں وہ بچے جو ماں کی بے عزتی کرتے ہیں، کہ ماں تو آتی اس عزت کے ساتھ ہے کہ جس سے بچوں کو ماں کہنے کی عزت ملتی ہے۔ آہ، بھئی یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ میں کہوں میری ماں ہے۔
آپ سوچیں گے کتنی عزت کی بات، میری ماں ہے، مطلب میری عزت میری ماں ہے تو اور تو مل جاتی ہے. لیکن دنیا کی عزت تب ملتی ہے جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کا کوئی باپ ہے. میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے؟ ہاں سمجھے؟ ورنہ کوئی نہیں پوچھے گا آپ کو. مکرم علی خان لکھا ہوگا کہ سن آف کیا نام، سن آف محبوب علی خان. محبوب علی خان، دیر از نو مکرم علی خان، کوئی شناخت نہیں. لکھا ہوتا سن آف، سن آف میں ماں کا نام نہیں آئے گا. تو عزت دنیا کی جو ہے باپ کی وجہ سے ہے، اور جنت میں عزت ماں کی وجہ سے. مگر اگر دنیا، اسی لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، دنیا میں بھی بھلائی مانگو آخرت میں بھی بھلائی مانگو. بے شک. تو ہاں نہیں ادھر آ جائیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ بتایا مجھے، آپ بتائیں، آپ بتائیں، آپ سب بتائیں جتنے، اور جو لوگ جو دنیا میں بیٹھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، کیا رسول کریم سے بڑھ کر کوئی عزت والا نام ہے؟ نہیں کھل کر بتائیں کس میں کیا بات. نہیں بالکل نہیں. بتائیے. اللہ ہاں بس اس کے بعد. تو حضرت عائشہ کی جب رسول اللہ سے شادی ہوئی تو عائشہ زوج رسول کیوں نہیں کہلائی؟ اللہ آپ دیکھیے کیا لکھا ہوتا ہے، ختیجہ بنت خویلد، سودا بنت زمع، عائشہ بنت صدیق اکبر، جی زینب بنت جہاش، زینب بنت خزیمہ، یہی ہے نا، بے شک یہی ہے نا، جی. صفیہ بنت ہوئی اختب. یہ سارے جو ازواج مطہرات کے نام ہیں. فاطمہ بنت محمد، اللہ اکبر. فاطمہ بنت محمد، دونوں طرف زوج دیکھ لیں. اگر ختیجہ کا زوج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فاطمہ تو زہرا ابیہا علیہ السلام ان کے زوج مولا علی ہیں. لیکن نہیں بنت، یعنی یہ تو ہم نے چینج کیا ہے نا بر صغیر کی وجہ سے. یہ مصیبت بھارت ہماری زندگی میں ایسا آیا کہ اس نے ہمارے کلچر کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. وہاں چونکہ بیویوں کو شوہروں کے نام سے پکارتے تو اس لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا شوہر کا نام لکھا جائے. شوہر کے نام کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ڈاٹر آلویز اے ڈاٹر، ہاں ڈاٹر آلویز اے ڈاٹر. بے شک. اس کو ڈاٹر کو ہمیشہ لکھنا چاہیے. اب بنت یا جو بھی ہے، مطلب یہ کہ اب بیویاں چینج کرتی ہیں نام، خوش بھی ہوتی ہیں، اچھی بات بھی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ ضرور خوش ہوں، شوہر کے نام کی عزت ہوتی ہے آپ کے لیے، یہ عزت کی بات ہے. لیکن دین نے آپ کو اس پر جبر نہیں کیا. آپ پر دین نے یہ کہا ہے کہ اپنے باپ کا نام ہی رکھو. اب کیا ہوتا ہے، میں پرابلمس بتاتا ہوں. جب آپ اپنے والد کا نام ہٹاتی ہیں پھر پاسپورٹ نیا بنتا ہے، پھر شناختی کارڈ نیا بنتا ہے، پھر اسکول کے سارے ڈاکیومنٹس جو پرانے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ نے ایجوکیشن آپ کی ایسی ہوئی کہ آپ نے گریجویشن کیا یا ماسٹرز کر لیا، اکاؤنٹ بھی کھل گیا بینک میں، تو پھر چیزیں چینج ہونے میں بڑا مشکل ہو جاتی ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی شوہر حضرات بھی کہتے ہیں اچھا ہمارا نام تو لگایا نہیں. او بھائی آپ کا نام تو دین نے نہیں لگایا، آپ کاہے کو لگا رہے ہو؟ غصہ کرتے ہیں. آپ کا نام تو دین ہی نے نہیں لگایا بھائی جان، آپ آئے کہاں سے ہو؟ ہو آر یو؟ دین نے لگایا ہی نہیں نام آپ کا نام، دین نے تو باپ کا نام لگایا. پتہ نہیں کیسے چھوڑ دیتی ہیں باپ کا نام. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میرے تو جب بشیرہ تھی ان سے بھی یہی کہا اور طوبہ سے بھی میں یہی کہتا ہوں آپ، لیکن یہ کہ سب یہ خوشی میں اپنے لگاتی تھی، خوشی میں لگائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ تاریخ کے طالب علم ہیں، آپ نے تاریخ میں مطلب اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا مثال نہیں ہے ہی دیکھی نہیں. میں نے بھی سب بتا دیا بھائی، کوئی مثال کیا، رسول سے بڑی کوئی مثال ہے؟ حضرت عائشہ کو تو خوشی سے لگانا چاہیے تھا. سب سے زیادہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ازواج نے بہت کی، سبھی کرتی تھی. میں کسی کی محبت کو چیلنج نہیں کر رہا، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میری اوقات، نہ میری بساط، میری حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن دو ایسی ہیں، ایک پر تو کوئی بازی لے ہی نہیں جا سکتا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ انہوں نے یہ جاتے جاتے پوچھا تھا کہ میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا، میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا. تو آپ نے حضرت فاطمہ کو پکڑ کے بلایا تھا، تو اپنی ماں جو چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ میری ماں بھی ہے تیری ماں بھی ہے، یہ چھوڑ کے رہی ہے کہ میرا خیال رکھے گی، اس لیے ان کو ام ابیہا کہا جاتا ہے. اور دوسری تھی حضرت عائشہ، جن سے رسول اللہ نے بے پناہ محبت کی ہے، بے پناہ. ایک سب سے پہلی اور ایک سب سے آخری. میں کیا بتاؤں، بے پناہ. عائشہ تجھے میری بیویوں میں اور دنیا کی تمام خواتین میں ایسی حیثیت حاصل ہے جیسے عربوں میں کھانا سرید ہے، اس کو حیثیت حاصل ہے. سبحان اللہ. عائشہ آؤ میں تیری چوٹی گوندوں.
حضرت عائشہ کی چوٹی گوند رہے تھے. اللہ. تو نے کہا اچھا عائشہ اگر تو میری زندگی میں انتقال کر جائے گی تو پتہ ہے میں تجھے کفناؤں گا, میں تجھے تیرا جنازہ پڑھاؤں گا, تیری قبر میں اتروں گا. تو آپ نے چوٹی چھڑائی, کہہ رہے نہیں آپ تو شادی کر لیں گے. تو آپ نے فرد مسرت سے گلے لگا دیا کہ عائشہ تجھ سے مجھے بہت محبت ہے, بڑا پیار ہے. مسکرا اٹھے سرکار. یعنی یہ باتیں مذاق کی وہ ان سے ہی کیا کرتے تھے. پھر ان کو یعنی کاندھے پر اٹھا کر حبشیوں کا تماشا دکھا رہے ہیں. پھر آپ جو ہے وہ ان سے کہتے ہیں کہ میں عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہیں کیسے کہ جب تو ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو اے ابراہیم کے رب, جب پکارتی ہو اللہ کو, اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو اے محمد کے رب. لیکن مجھے اس لیے زیادہ مزہ آتا ہے کہ میرے جد ابراہیم ہے اور میں تیرا شوہر ہوں, تو جسے چاہے پکارے. تو مقصد یہ کہ جو یہ محبت ہوتی ہے یہ بالکل بے اختیار ہوتی ہے. تو ادھر آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا نام ہے. حضرت عائشہ نے کیا دل نہیں چاہا ہوگا جو عورت, جو ہستی, جو عظیم المرتبت ماں یہ کہے کہ آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی کنیت ام زبیر کر لوں, اللہ. کیونکہ میرا کوئی بچہ نہیں ہے. ہائے ہائے میرا کوئی بچہ نہیں ہے, ام زبیر کر لوں. وہ جب یہ پوچھ سکتی ہیں تو کیا کبھی یہ نہیں کہا ہوگا کہ میں عائشہ زوج رسول کہلا دوں؟ کبھی تو پوچھا ہوگا. کچھ گھر کی باتیں نہیں. عائشہ محمد نہیں عائشہ محمد تو ہمارے والا نام ہوگی نا, جیسے بنت ہوتا ہے نا تو زوج محمد. تو میں نے کہا یہ زوج ہے محمد کہتے ہیں. زوج تو عربی میں دونوں کے لیے آتا ہے, دونوں کے لیے زوج کہا جاتا ہے. تو ہمارے تو اب جیسے کہ ہمارے یہاں ایک عجیب غلط مسٹیک ہے کہ خواتین و حضرات بس حضرات کافی ہے. خواتین کیوں؟ حضرات میں خواتین بھی ہوتی ہے. کیوں حضرت خدیجہ نہیں ہے حضرات میں؟ حضرت عائشہ نہیں ہے؟ وہ حضرات ہے نا بھائی. تو آپ نے خواتین الگ کر دی, حضرات الگ کر دی. بھائی حضرات بھی خواتین ہوتی ہیں. ہمارے بڑے بڑے چکر دیکھو, تم نے آج پہلی بار سنی ہوگی بات. تو ایسے بڑے بڑے چکر ہیں ہمارے یہاں. تو اسی لیے ہمارے یہاں زوج ہے زوج نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے, یہ بھارتی کلچر ہے. جہاں سے آپ مائیوں لے کر آئے, مہندیاں لے کر آئے, جہاں سے آپ شوہر کا نام لے کر آئے بیوی کے نام کے ساتھ, جہاں آپ ایک شادی لے کر آئے. ہاں باقی جو ہمارے دین میں کچھ شادی شوق سے نہیں ہوتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں ضرورت کے تحت. اور اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں, یا پھر آپ کسی بیوہ کو, کسی دکھی کو سہارا دیں. لیکن یہ نہیں کہ وہ بھی کہ آپ پہلی کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں تو کرتے رہیں. پھر اس میں ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے. دوسری تیسری شادی چوتھی شادی کے مخالفین جو ہیں, جو اسلام کے مخالفین ہیں ایکچولی, میں ان پہ یہ سمجھتا ہوں وہ اس میں مزید یہی سنت ملی تھی کیا, چلو یہی اگر مل گئی تو کرنے تو دو. مطلب اس میں کیا بات ہو گئی, اس میں تو کوئی بات نہیں. آپ بھی کچھ اور سنتیں کر لیں, ذرا زبان چھوٹی کر لیں, ذرا گفتگو کا اپنا طریقہ بہتر کر لیں, اخلاق بہتر کر لیں, اور کچھ اور باتیں نہ کریں. نہیں وہ سب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں سنتوں پر گفتگو کرنے کے بجائے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کس چیز سے کیا بھلا ہو رہا ہے. اب اس کو دیکھ لیں آپ کہ ہم نے باپ کے نام کو ہٹا دیا. مجھے آج بھی وہ خواتین بہت اچھی لگتی ہیں کہ جو دونوں کے نام کی عزت کریں. یعنی اگر انہوں نے شادی کے بعد اپنا نام چینج کر لیا تو بھی صحیح ہے, لیکن اب وہ ضرور اپنے والد کو عزت دیں, احترام دیں. اور مطلب باپ ہی ہوتا ہے, باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, ماں کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بیٹی کو ماں کے معاملے میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. یہ میں بہت کچھ توجہ کے ساتھ سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں. ماں کے معاملے میں احتیاط, جب گھر بن جائے نا تو ایک اور ماں آ جاتی ہے جو ساس ہوتی ہے. تو اگر وہ اپنی ماں کی باتوں میں پڑی رہے گی نا تو پھر اس کو وہ ماں نہیں سمجھے گی, وہ ماں اس کو بیٹی نہیں سمجھے گی. اچھا بیٹی تو سمجھنا بھی نہیں ہے اور ماں کو بھی نہیں سمجھنا, وہ ساس ہی رہے گی اور وہ ماں ہی رہے, وہ بیٹی وہ بہو ہی رہے گی. ہاں لیکن یہ کہ ماں بس اوقات میں مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں کہ لڑکی کا گھر ہی برباد کر دیتی. مائیں لڑکیوں کا گھر برباد کر دیتی, اور اس کے بعد جب برباد ہو چکا ہوتا ہے تو وہ تو پھر سفر آخرت پہ روانہ ہو جاتی ہے, اور پھر وہ بیٹی بعد میں سوچتی ہے میں نے کیا کیا. وہ لمحہ ہوتا ہے جو پچھتاوے کا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت ماں جا چکی ہوتی ہے. اور ایک اور مسئلہ ہوتا ہے جہاں بہت زیادہ بہنیں ہوں, وہاں پر بھی ذرا, کیونکہ دنیا میں یاد رکھیے گا حسد, جلن
اور یہ جو کچھ بھی ہے عداوت، یہ سب سے پہلے بھائی میں آئی ہے. بھائی میں؟ ہاں، قابل میں آئی تھی، قابل میں آئی تھی. بالکل. باپ میں ماں میں نہیں آئی تھی. حضرت حوا حضرت آدم میں نہیں تھی، جی. قابل میں آئی تھی. قابل نے حابیل کو قتل کیا. تو اس کا مطلب یہ کہ بہن بھائیوں میں رقابت ہوتی ہے. جی جی. تو بہنوں کو اپنا دوست نہ سمجھیں اپنے شوہر کے مقابلے پر. حسد تھی. حسد. کچھ بہنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا شوہر اچھا ہے یا کہ مرتبے والا ہے تو دوسری بہن یہ سوچتی ہے کہ نہیں ہے، تو وہ کوشش کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. اسی لیے دیور اور سالی کے رشتے کو بڑا دور رکھنے کو کہا گیا ہے. مگر یہ آدھی گھر والیاں بن جاتی ہیں یہاں ہمارے یہاں. تو یہ میں سب یہ سب وہاں سے آیا نا. ہاں، مطلب یہ جو دیدی تیرا دیور دیوانہ، ابے کائے کا دیوانہ بھائی، اور وہ سالی کائے کا دیوانہ. ہمارے لیے تو دیور موت ہے. بے شک دیور موت ہے بھائی، نہیں ہے رسول کا قول. رسول کا قول ہے دیور موت ہے. جو جملے رسول کے قصاص میں حیات ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں ارے قصاص میں حیات ہے. وہ بھائی حیات ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ قصاص دیتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں قتل کرنے والے کو تو بہت بڑے جھگڑے آپ روک دیتے ہیں. کئی لوگ پھر اس کے بعد مرنے والے تھے جو بچ گئے. قبائلی تنازع میں کیا ہوتا ہے، ایک قتل ہوتا ہے نسل در نسل اس کے بدلے چلتے ہیں. تو اس لیے کہا قصاص میں حیات ہے، اس لیے کہا دیور. تو آپ جو تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ دین ایکچولی وے آف لائف ہے. وہ آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. تو یہ بہن بھائیوں سے بھی انسان کو ذرا تھوڑا گھر میں آ گئی بیگم تو وہ بھائی جان نے یہ کہا ہے کہ بھائی جان گئے پھر ایک جان ہی ہے بس آپ کیا بھائی جان کے چکروں میں چھوڑ رہے ہیں. تو بھائی جان تو مروا دیں گے. اب بیوی کو لوگ الگ ہو جاؤ بھائی، اگر بھائی جان بہت زیادہ مخل ہو رہے ہیں ہاں الگ ہو جاؤ، ورنہ بھائی جان فارغ کرا دیں گے گھر پورا. ہاں وہ جیٹ کے چکر میں مطلب یہ کہ وہ بیچاری بیوی بستی ہے. تو آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک تو اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کی اپنی آمدنی ہے تو، اور ماں بھی گھر میں ہے اور ماں سے آپ الگ بھی نہیں ہونا چاہتے تو یاد رکھیے کہ ماں سے آپ کو کوئی الگ نہیں کر رہا. لیکن برابر میں فلیٹ لے لیں کوئی، یا کچھ ایسا کریں کہ گھر میں نہیں، گھر میں کوئی الگ باورچی خانہ بنا دیں. جھگڑا باورچی خانے سے شروع ہوتا ہے. چھری جہاں پر ہوگی وہاں سے جھگڑا شروع ہوگا. صحیح بات. چھری اور قینچی جہاں ہوں گی دونوں چیزیں باورچی خانے میں ہوتی ہیں. یہاں سے جھگڑا بھی شروع ہوتا ہے. پیاز کاٹنے سے شروع ہوتا ہے جو ہنڈیا پکنے تک جاری رہتا ہے. جو ہنڈیا جھگڑے میں پکی ہو اس کو کھانے کے بعد لوگ بھی جھگڑیں گے. میں سچی بات بتا رہا ہوں. شیطان چاک میں بیٹھا ہے کہ کسی طرح میاں بیوی کا جھگڑا کراتے ہیں. اور ماں کو سب سے زیادہ عزیز گھر کا کچن ہوتا ہے. وہ اس کی مالکہ ہوتی ہے، اس کی بادشاہت کچن میں ہوتی ہے. جب بہو آ کے کچن میں حصہ مانگتی ہے نا تو وہ سمجھتی ہے کہ ماں کو بھی کچن میں کوئی شریک پسند نہیں ہے. تو اس لیے آپ کچن الگ کر لو، یہ بہتر ہوگا. ورنہ سب سے پہلے پتیلی جلنے کا الزام بہو پہ لگے گا کیونکہ اس نے بہت دیر سے اسٹیل کی پتیلی سنبھال کے رکھی ہوگی. وہ اسی دن بہو کو دے گی جس دن بیاہ کے آئی ہے کہ اس میں انڈے ابال دو، اور وہ جل گئی تو اس کے بعد گئے فارغ، کام شروع ہو گئے. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں سب کو کہ ان چیزوں کو سمجھیں. تجربے کی بات ہے بھائی، کچھ اس میں تجربے کی باتیں بھی ہیں اور آپ سب میں سب سے زیادہ تجربے کار میں ہوں. جی. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو، باورچی خانے کا تجربہ تو ہے آپ کو. آج باورچی خانے کا ویسی تجربہ مجھے میرا تو آج میں اسٹیل کی، پہلے اسٹیل کی پتیلیاں ہوتی تھیں اگر آپ کو یاد ہو، چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی اسٹیل کی. گھروں میں اسٹیل کے ہی برتن آتے تھے. یہ تانبے وانبے تو استعمال ہی نہیں ہوتے تھے پہلے. اور یہ پلاسٹک کی پلیٹیں اللہ معاف کرے کیا کہتے ہیں ان کو، خاص ان کا ایک نام ہے. چائنا کی پلیٹیں کیا نام کہتے ہیں نہیں ڈسپوزیبل تو دوسری ہو گئی. جو پلاسٹک کی پلیٹیں ہوتی ہیں کچھ کہتے ہیں ان کو. اب دیکھو میں رک گیا اگر تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا میں رکوں گا نہیں میں رک جاتا ہوں. کچھ کہتے ہیں ان کو. تو جو پلاسٹک کی پلیٹیں ہوتی ہیں یہ تو گھروں میں ہوتی ہی نہیں تھی. شیشے کانچ کے برتن ہوتے تھے، گلاس بھی کانچ کے ہوتے تھے. ہم تو ٹویو ناسک کے گلاس لاتے تھے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹویو ناسک والوں نے کبھی بنائے ہی نہیں تھے پلاسٹک کے گلاس، اب وہ بھی بنانے لگے. بچپن سے اسٹیل کے گلاسز میں پانی، اسٹیل اور شیشہ اور گلاس بھی نہیں ہوتے تھے، کٹورے ہوتے تھے. اور اسی لیے کٹورے برتن بھی تب نکلتے تھے جب کوئی بہت خاص مہمان آتے. اور گھروں میں جب بچے پیدا ہوتے تھے تو اسٹیل کی پلیٹ میں بٹھائی جاتی تھی اور نیچے لکھا ہوتا رسم عقیقہ فلاں فلاں بنت فلاں، اور پلیٹ سنبھال کے رکھتے تھے یہ ہمیں عقیقی آئی ہے. اب تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی. یہ لوہا یہ تانبا یہ استعمال نہیں ہوتا تھا گھروں میں. پیتل کے کھانے میں حضرت ابراہیم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ پیتل کے برتن میں اور لوہے کے برتن میں کھانے سے سختی آ جاتی ہے. یہ حضرت ابراہیم کا قول ہے.
حضرت ابراہیم نے لوہا اور پیتل کے برتن میں کھانا کبھی نہیں کھایا, پتوں پہ کھانا کھاتے تھے. پتوں میں کھانا کھانے سے کہتے ہیں نرمی آ جاتی ہے. پتے بڑے بڑے کیلے کے پتے, آج بھی آپ دیکھیں میرے خیال سے بھارت میں کہیں کیلے کے پتوں پہ کھانا کھایا جاتا ہے, سری لنکا میں کھایا جاتا ہے, بنگلہ دیش میں کھایا جاتا ہے. تو آپ لوگ اگر لوہے کے برتنوں میں کھانا کھائیں گے, یہ جو آج کل اندر لوہا ہوتا ہے, پورا لوہا. ڈاکٹر صاحب یہ جو آج کل نان اسٹک پینز آ گئے, نان اسٹک, میں نان اسٹک کیا ہوتا ہے, نان اسٹک کیا ہوتا ہے, نان اسٹک یہ کہ کوئی چیز چپکے نا. آئے ہائے, ابھی تم نے چپکنے چھوڑ دیا ہے. تم کھانا اس چیز میں بنا رہے ہو جس میں کوئی چیز نہ چپکے, تو بچہ کیسے ماں سے چپکے گا جا کے؟ کیونکہ اس نے تو انڈا کھایا ہی نان اسٹک فرائنگ پین میں, وہ ماں سے کیسے چپکے گا؟ ماں سے تو چپکنا تھا جا کے. تم نے کہا نہیں چپکو ہی نہیں بھائی, چلو نان اسٹک ہٹا دو, بس انڈا صاف ہونا چاہیے. ہاں, کہیں سے ادھڑا ہوا نہ ہو, کہیں سے لتھڑا ہوا نہ ہو. اب آگے اب یہاں سے جاؤ گے تو بریک کروں گا میں. ہاں جاؤ, شاید تم بھی جاؤ ورنہ تم نشانے پر. اور پھر بات آتے بھائی اب آخری دن ہے, کوئی 3-4, تو آپ کو یہی باتیں سب بتائیں گے. مدرس ڈے تھا تو آپ کو یہ سمجھا دیا کہ بھائی آپ یہ کریں کہ گھر میں سب کو ان کے رشتوں کے مطابق اہمیت دیں, تو تب جا کر تمام چیزوں. اور میری سچائی دیکھ لیں کہ میں اتنا کھرا اور سچا آدمی ہوں کہ میں نے اپنے بچوں کو بھی نصیحت کی ہے کہ پہلے ماں سے محبت کرنا, اس کے بعد باپ آتا ہے. لیکن باپ کی محبت کا ایک حصہ ماں کی محبت کے 3 حصوں پر بھاری ہے. یہ نہیں رسول نے فرمایا, یہ مولانا ادریس کاندھلوی نے اپنے لکھا ہے. لیکن رسول نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ وہ ایک حصے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ 3 حصوں کی اہمیت ہے. رسول نے تو پھر گریبان بھی پکڑا ہے کسی کا باپ کے معاملے پر. تو یہ ذرا خیال میں رکھیے گا کہ ماں کے معاملے پہ رسول نے گریبان تو نہیں پکڑا, لیکن یہ ہے کہ باپ کے معاملے پکڑا ہے. ہاں, ماں کے معاملے میں یہ ضرور ہے کہ ایک صحابی کی وقت نزا, بھائی موئز یہ 2 لائنیں مجھے بتانی ہوئی, حدیث آ گئی. ایک صحابی کی وقت نزا حالت بڑی غیر تھی اور ان کا دم نہیں نکل رہا تھا, تو انہوں نے کہا فلاں کی ماں کو بلاؤ. جب وہ آپ تشریف لے گئے تو آپ نے کہا بھائی اس کی ماں اس سے ناراض ہے, اس کو بلاؤ. تو وہ نہیں آئی, تو آپ خود تشریف لے گئے. جب وہ تشریف لے گئے تو پھر ماں نے کہا میں اب کیسے رک سکتی ہوں, آپ آئے بھائی تم چلو اسے معاف کر دو, آپ کہیں گے تو میں معاف کر دیتی ہوں. بھائی رسول کی بات تو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. تو رسول اللہ لے کر آئے, اس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو سوری قبر کی بات نہیں, 4 پائی پہ لیٹا ہوا تھا. بیٹی کی حالت دیکھی تو ماں نے کہا کہ جہاں میں تجھے معاف کرتی ہوں, اسی وقت دم نکل گیا. اسی وقت مطلب وہ فرشتے رکے ہوئے تھے اور وہ صحابی تھے, مطلب وہ جنتی تھے, صحابی جنتی تھے. اور وہ ایک وہ بھی تھا اس کے اندر, سر کے لکڑیاں اکٹھی کرو, اس کو جلاؤ. اور ہاں یہ سب تھی باتیں, لیکن وہ تھا کہ نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ تیری ماں نے جو معاف کیا تو میں تجھے جلا. جی ڈرانے نذیر بھی ہے نا, نذیر ہے. نذیر یہ مت سمجھے کہ وہ کرنے والا نذیر ہے, اس کو اس سینس میں دیکھیں, نذیر ہے, بشیر ہے نا, تو وہ شاہد ہیں. تو ان چیزوں کو آپ دیکھیں تو ڈرا رہے تھے کہ ایسا, ورنہ ایسا ہوگا کہ نبی اپنی امتی کو جلا دیں, نہ. کبھی ایسا ہوگا کہ جو جمعے کی نماز نہ پڑھے میرا دل چاہتا ہے گھروں کو جلا دوں, ہاں بالکل کہا ہے. لیکن نذیر ڈرایا ان کو کہ بھائی جمعے کی نماز نہیں چھوڑو یار. تم بھی جلایا کبھی کسی نے اپنے گھروں میں, میرے نبی نے کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا یار. بتا دو کہ ان کی تلوار سے کوئی ایک ہاتھ بھی کبھی ہلاک, بتاؤ نا, ایک نام بتاؤ نا یار, ایک نام بتاؤ. کیا انہیں جنگ لڑنی نہیں آتی تھی, کشتی نہیں کی تھی 100 آدمیوں سے؟ 100 آدمی والا واقعہ سناؤں تو کشتی کی جا میں سناؤں گا, چلو کل سناؤں گا. 100 آدمیوں سے کشتی کی تھی, سب کو ہاتھ پچھاڑ دیا اور کہا تھا میرے اندر 100 انسانوں کی طاقت ہے. یہ تو صرف بتانے کے لیے کہا تھا, آپ کے پاس تو پتہ نہیں کتنی طاقت. بے شک. تو کیا آپ کسی کو جنگ میں نہیں مار سکتے تھے؟ لیکن وہ رحمت تھے, قتل کرنے تھوڑی آئے تھے. قتل کرنے کا کام دوسروں کا تھا, رحمت کیسے قتل کرے گا؟ ہاں, تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.